وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد پہ جن کا ترانہ تھا، وہ آئے نغمہ داؤد پہ جن کا ترانہ تھا، وہ آئے آل یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطوحا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطوحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ جناب والا، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاروان نبوت کے رہبر اعظم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے پر مبعوث ہو کر انسانیت نوازی کا پیغام سنایا، جو ظلم و تشدد کا مرکز بنا ہوا تھا۔ جزیرہ نمایاں عرب پر انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا تھا۔ معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، کیونکہ کوئی ان کا باپ کہلانا گوارا نہیں کرتا تھا۔ عورت کو پاؤں کی جوتی اور شہوت و حیا کی کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ غیرت و حمیت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ نفرت، انتقام اور وحشت و بربریت کی تاریخ آنیا چل رہی تھی۔ کمزوروں، بے قصوں اور مظلوموں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ انسانیت رو رہی تھی۔ زمین کی آغوش میں دفن ہونے والی معصوم بے گناہ بچیوں کی روحیں خدا کی رحمت کو آواز دے رہی تھی۔ اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ انسانیت کے رہبر اعظم بن کر کائنات میں جلوہ آرا ہو گئے۔ آپ آئے تو روتے دلوں کو قرار آ گیا، مایوس انسانوں نے سمجھا کہ جانے بہار آ گیا، بزم ہستی پھکاری کے دو عالم کا افتخار آ گیا، کمزوروں، بے نواؤں، بے قصوں کا حامی و مددگار آ گیا، اور کوہ فارا کی چوٹیوں سے آوازائے حق گونج رہی تھی۔ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آ گیا، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آ گیا، غلاموں، بے نواؤں، بے قصوں کا غم گسار آ گیا۔ عالی مرتب رہنمائی دنیا کا مشکل ترین منصب ہے، اور پھر اس قوم کی رہنمائی جو ذلت اور گمراہی کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی، یہ کام بہت دشوار تھا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رہبر اعظم تھے، ہادی اکرم تھے، نور مجسم تھے۔ قدرت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر اعظم کا منصب عطا کرنے کے لیے ازل سے ابد تک کے تمام محسن سے نوازا تھا۔ حاضرین کرام، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ابدی قیادت کا پرچم اٹھا کر آگے بڑھے تو انسانیت کے خزاں پر بہار آ گیا۔ اہل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک دیکھتے ہی پکارے، وہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں غم گسار آ گئے۔ صدیوں سے بگڑے ہوئے معاشرے کو سنوارنا ایک انتہائی کٹھن عمل تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی عام انسان نہیں، وہ تو محبوب خدا تھے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ ظلمت و کفر و جہالت سے زوال آتا ہے، ظلمت و کفر و جہالت سے زوال آتا ہے، نور قرآن کے لیے شجر کمال آتا ہے۔ زندگی اس پر لٹاتی ہے مسرت سے غلام، زندگی اس پہ لٹاتی ہے مسرت سے غلام، جب بھی سرکار کی رحمت کا خیال آتا ہے۔ سیدی کہہ کر بلاتے ہیں صحابہ اس کو، سیدی کہہ کر بلاتے ہیں صحابہ اس کو، زیر دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بلال آتا ہے۔ جس کو سرکار دو عالم کی دعا ہو نصیب، جس کو سرکار دو عالم کی دعا ہو نصیب، کون کہتا ہے کہ اس کو زوال آتا ہے؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔